السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اگر آپ بھی کمپیوٹر کے ٹپس اور ٹرکس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ اگر آپ کاتب کی کتابت کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کو CDR میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے کریں گے۔ اسی طرح سے دوستو، اگر آپ کچھ اس طرح کی امیج کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کو بھی CDR میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کیسے کنورٹ کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کاتب کی کتابت کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کو CDR میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ناظرین، آپ کتابت کروانے کے بعد پہلے آپ اس کا ایک فوٹو کھینچ لیجئے۔ اس کے بعد دوستو، آپ اس کو اسکین کریں گے، یا تو اسکینر مشین سے، یا پھر پرنٹر سے، یا پھر موبائل کے اندر کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے سے۔ تو ناظرین، پہلے ہم موبائل کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اسکین کیسے کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں موبائل کے اسکرین میں۔ تو دوستو، یہاں پر اس فولڈر میں ہماری وہ کتابت ہے جس کو ہم اسکین کر کے دکھانے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے اس کو اسکین نہیں کیا ہے، صرف اس کا فوٹو کھینچا ہوا ہے۔ تو دوستو، ہم یہاں سے جاتے ہیں بیک۔ یہاں پر ناظرین، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے موبائل میں کیم اسکینر نام کی ایک اپلیکیشن ہے، ہم اسی کے ذریعے سے اسکین کر کے دکھائیں گے۔ چلیے دوستو، میں اس پر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو، آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کھل کر آئے گا۔ یہاں پر نیچے دو آپشن ہیں، ایک ہے کیمرے کا اور ایک ہے گیلری کا۔ تو چلیے دوستو، میں یہاں پر بلیک والے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو، آپ کے سامنے یہاں پر یہ آپشن ہے گیلری کا، آپ اس کے اوپر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ جائیں گے اسی فولڈر میں جہاں پر آپ کی کتابت رکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہاں سے میں اس کتابت کو لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ جائیں گے سب سے نیچے دائیں جانب، اس ایرو کے اوپر کلک کر دیں گے۔ میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ کے سامنے یہاں پر یہ کچھ آپشنز آئیں گے، آپ ان کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اسکین لینا ہے۔ تو دوستو، یہاں پر یہ اس طرح سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اسکین کے مناسب نہیں ہے۔ تو چلیے دوستو، یہاں پر یہ والا آپشن میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ تو دوستو، یہ اسکین کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے اس رائٹ کے نشان کے اوپر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ یہاں پر اس فائل کا نام دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے یہ۔ اس کے بعد آپ اوکے پر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد دوستو، اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں گے اوپر، اور اس کے بعد یہاں پر نیچے جائیں گے شیئر JPG پر، اور پھر اوکے پر کلک کریں۔ تو اس سے ناظرین، آپ کے سامنے وہ تمام آپشنز آ جاتے ہیں کہ آپ اس کو کہاں پر شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پینسل کے آئیکن کے اوپر کلک کریں۔ اس کے بعد دوستو، آپ نیچے یہاں پر اس ایرو پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ ایکسپورٹ JPG کے اوپر کلک کر کے اوکے پر کلک کریں۔ تو اس سے دوستو، یہ فوٹو اسکین کے فولڈر میں سیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی طرح سے کمپیوٹر میں لے لیں، اور کمپیوٹر میں لینے کے بعد آپ جائیں گے کورل ڈرا کے اندر۔ تو چلیے دوستو، ہم یہاں سے کھول لیتے ہیں کورل ڈرا۔ اب اس کے بعد ناظرین، ہم یہاں سے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں۔ میں فائل مینو پر کلک کر کے نیو پر کلک کرتا ہوں۔ تو اس سے دوستو، یہاں پر ایک نئی فائل کھل چکی ہے۔ اب میں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو، یہاں پر آپشن ہے امپورٹ کا، یعنی کہ اندر لائیں، آپ اس کے اوپر کلک کریں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ یہاں سے لوکیشن کو چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا وہ فوٹو کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو چلیے دوستو، میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ناظرین، اس فوٹو پر کلک کر کے میں امپورٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہاں پر یہ فوٹو آ چکی ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ فی الحال فوٹو ہے، CDR فائل نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی وائٹ ہے، جو کہ ہم کو دکھ نہیں رہا ہے۔ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کے لیے میں جاتا ہوں یہاں پر، میں اس باکس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین، میں اس میں یہ والا کلر فل کر دیتا ہوں۔ تو دوستو، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے۔ اب ہم اس میں اگر کسی بھی کلر کو فل کر کے دیکھتے ہیں تو ناظرین، یہاں پر کوئی بھی کلر فل نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ دوستو، یہ CDR فائل نہیں ہے، بلکہ یہ امیج ہے، بٹ میپ ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے ارینج مینو میں، تو یہاں پر گروپ، ان گروپ اور ان گروپ آل کے تمام آپشن ایکٹیو نہیں ہیں، بلکہ بجھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، ہم یہاں پر کریں گے اس کو ٹریس، یعنی کہ اس کو CDR میں کنورٹ کریں گے۔ اس کے لیے پہلے آپ اس پر کلک کریں، اور اس کے بعد جائیں آپ یہاں پر اوپر ٹریس بٹ میپ کے آپشن کے اوپر۔ اس کے بعد ناظرین، آپ جائیں یہاں پر آؤٹ لائن ٹریس میں، اور اس کے بعد دوستو، یہاں پر آپشن ہے ہائی کوالٹی امیج کا۔ اسی کے علاوہ دوستو، یہاں پر بٹ میپ مینو کے اندر یہ آپشن آپ کو مل جاتا ہے
आउटलाइन ट्रेस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है हाई क्वालिटी इमेज का। तो चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं ट्रेस। मैं यहाँ पर जाता हूँ इस ऑप्शन के ऊपर आउटलाइन ट्रेस, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है हाई क्वालिटी इमेज। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो नाज़रीन यहाँ पर ये आपकी इमेज ट्रेस होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाली इमेज तो ये इमेज है और ये नीचे वाला CDR में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फ़िलहाल ये वाइट वाला बैकग्राउंड अभी बाकी है। तो दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा सा इसको बाएं जानिब कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर देखिए कि वाइट वाला बैकग्राउंड हटा या नहीं, और साथ साथ में ये भी ख्याल रखें कि इन हरूफ में से कोई हर्फ कट तो नहीं रहा है। रही बात इस वाइट वाले बैकग्राउंड की, तो दोस्तों ये तो बाद में भी डिलीट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर बाएं जानिब और कर दीजिए, और देखिए कि इसमें कुछ फ़र्क आ रहा है नहीं। इस तरह से आप बार बार करके देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको यहाँ से और बाएं जानिब कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये गायब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बाकी है। हम थोड़ा सा और कर देते हैं इसको बाएं जानिब। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये वाइट वाला यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे हरूफ भी कटने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अलिफ गायब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ऊपर जाकर थोड़ा सा दाएँ में कर लेते हैं इस तरह से। रही बात इस वाइट वाले की, तो ये तो बाद में डिलीट हो जाएगा। बस आप नीचे यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसी के ऊपर बनकर आ चुका है। अब इसको यहाँ पर हटा लीजिए इस तरह से। लेकिन हमको कैसे मालूम होगा कि इसमें से कौन सा बिटमैप है और कौन सा CDR है? तो दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नाज़रीन यहाँ पर ये बिटमैप आ जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर ये अनग्रुप ऑल और अनग्रुप के ऑप्शन है, जो इसके CDR होने की अलामत है। तो दोस्तों मैं यहाँ से कर देता हूँ इस वाले बिटमैप को डिलीट इस तरह से, और इसके बाद दोस्तों हम CDR को यहाँ पर ले आते हैं इस जगह। तो नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में अभी भी वाइट कलर मौजूद है। तो दोस्तों इसको डिलीट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर ऑप्शन है अनग्रुप ऑल का, के तमाम को अनग्रुप करें। यही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है अरेंज मेन्यू में। यहाँ से कर दीजिए अब इसको अनग्रुप ऑल। अब दोस्तों इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा जूम, ताकि हमको काम करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों मैंने इसको कर दिया है जूम। इसके बाद नाज़रीन आप इसको वाइट वाले पर क्लिक करें इस तरह से, और कीबोर्ड से दबाएँ डिलीट इस तरह। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर भी वाइट वाले पर क्लिक करें और कीबोर्ड से दबाएं डिलीट। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करें और कीबोर्ड से दबाएं डिलीट, जैसे कि नाज़रीन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप सफ़ेद वाले के ऊपर क्लिक करते रहें और कीबोर्ड से दबाते रहें डिलीट। यहाँ भी आप क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से दबाएं डिलीट इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर भी क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से दबाएँ डिलीट। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर भी क्लिक कीजिए इस तरह से, यहाँ पर भी, और कीबोर्ड से दबाते रहें डिलीट इस तरह से। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर भी, और कीबोर्ड से दबाते रहें डिलीट, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इतना करने के बाद जब दोस्तों आप इतना काम मुकम्मल कर लें, इसके बाद दोस्तों आप इसको इस तरह से करेंगे सेलेक्ट इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से कर देंगे आप इसको ग्रुप, या इसके अलावा आप जाएंगे अरेंज मेन्यू में और यहाँ से भी कर देंगे इसको ग्रुप इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों आपकी CDR फाइल मुकम्मल तैयार है। अब आप इसमें कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर रेड। अब मैं इस ग्रीन वाले बॉक्स को कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि नाज़रीन अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके अंदर कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नाज़रीन इस तरह से आप भी बआसानी कातिब की किताबत को ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको CDR में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके बतलाया है। दोस्तों इस तहरीर को किताबत करने वाली हसरत जहाँ साहिबा हैं, जो सूबाई बिहार से बिलोंग करती हैं। अब इसके अलावा नाज़रीन आप किसी भी इमेज को भी ट्रेस कर सकते हैं, जैसे कि फूल वगैरह को भी। अब हम इसको भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक नया पेज, और हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इस जगह, और यहाँ से करता हूँ मैं इंपोर्ट, और यहाँ से हम ये वाला फूल ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। अब इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। अब इसके बाद नाज़रीन हम जाते हैं यहाँ पर इस जगह ट्रेस बिटमैप के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर, और इसके बाद दोस्तों आप जाएंगे यहाँ हाई क्वालिटी इमेज पर। तो इससे दोस्तों यहाँ पर भी ये ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में ये वाला कलर बाकी है। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से बाएं जानिब करें तो देखें कि वो कलर गायब हो रहा है या नहीं। इस तरह से आप इसको पहले सेट कर लें और देखते रहें कि वो सेट हो रहा है या नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे ओके पर क्लिक करें तो इससे दोस्तों ये बिल्कुल इसी के ऊपर बनकर तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम कर देते हैं ये वाला कलर फिल
اس طرح، اور ہم یہاں سے کر دیتے ہیں اس بٹ میپ کو ڈیلیٹ، اور CDR کو ہم لے آتے ہیں یہاں پر بیچ میں، اور پہلے کر دیتے ہیں ہم اس کو ان گروپ۔ اب اس کے بعد دوستو میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ اب اس کے بعد ناظرین جہاں پر یہ وائٹ کلر ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ، پہلے اس بیک گراؤنڈ کو کر دیتے ہیں گرین والے کو لوگ یہاں سے۔ اب اس کے بعد دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے سلیکٹ کرتے جائیں اور کی بورڈ سے دباتے رہیں ڈیلیٹ، جیسے کہ میں یہاں پر کر رہا ہوں اس طرح۔ تو ناظرین چلیے میں اس کو جلدی کر دیتا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد دوستو آپ اس پھول کو کر لیجئے اس طرح سے سلیکٹ۔ اب اس میں آپ کسی بھی کلر کو فل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ناظرین اگر آپ اس کی پتیوں میں الگ الگ کلر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس کو آپ گروپ کرنے سے پہلے اس میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ دوستو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور پھر اس میں ہم کر دیتے ہیں یہ والا کلر ریڈ والا۔ چلے دوستو پہلے میں یہاں سے اس گرین والے بیک گراؤنڈ کو ہٹا دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ، اور پھر دوستو اسی طرح سے ہم کسی بھی پتی پر کلک کریں گے، مثال کے طور پر یہاں پر، اور ہم کر دیتے ہیں اس میں یہ والا کلر۔ اس کے بعد دوستو ہم کر دیتے ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آپ اس کو سلیکٹ کرتے جائیں اپنے مطلوبہ حصے کو، اور اسی میں اپنی مرضی کے مطابق کلر کو فل کرتے جائیں جیسے کہ آپ دوستو یہاں پر کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ اس کو ویلڈ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہو۔ تو دوستو اس طرح سے آپ اس کی پتیوں میں کلر کو فل کر دیجئے جیسے کہ میں یہاں پر کر رہا ہوں، میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے، اس طرح سے میں اس میں ریڈ کر دیتا ہوں، اور پھر میں نے یہاں پر بھی میں اس کو پورے کو کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں یہ والا کلر اس طرح، یا پھر یہ۔ اب اس کے بعد ناظرین آپ یہاں پر یہ والا کلر فل کر سکتے ہیں پورے میں، اور اسی طرح سے دوستو آپ یہاں پر کلک کیجئے اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں یہ کلر جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر جگہ ناظرین آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے آپ اس کو کیجئے سلیکٹ جیسے کہ میں کر رہا ہوں، اور یہاں بھی کر دیجئے اس کو اس طرح سے یہ والا کلر، لیکن ناظرین یہاں پر یہ ان گروپ کرنے سے پہلے ہوگا، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔